نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی، حتی تتبع ملتهم، حتیٰ کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، ان کی ہی ملت کی پیروی شروع کر دیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی آ جائے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کوئی نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے آپ کا دوست اور مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کے طرز عمل سے آگاہ فرمایا ہے کہ وہ ایک بدبخت قوم ہے، وہ نہ تو اپنے انبیاء کا احترام کرتی ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نازل کردہ چیز کا احترام کرتی ہے۔ تو ان کا شروع سے ہی یہ وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کو جھٹلایا جائے، انبیاء کی تعلیم کو پس پشت ڈالا جائے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کوئی بھی کتاب ہو اس کے مفہوم میں ترمیم اور تحریف کر دی جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس چیز کا بھی پس منظر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے کے مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا۔ تو جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے سوچا کہ چلو مدینہ میں حالات تو کچھ قدرے مختلف ہیں، تو ہم اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج کے لیے اپنے انداز سے کام کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہودیوں سے اس معاملے میں بات کی، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اپنے موقف میں تھوڑی سی نرمی کر کے ان کے ساتھ کوئی راہ و رسم جو بڑھایا جائے، رکھا جائے، ان کو اپنی بات سننے پر آمادہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اے میرے محبوب، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ کبھی کسی بھی حالت میں آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لیں، ان کی ملت کی پیروی شروع کر دیں، تو پھر وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ تو اس لیے جب اتنی دور تک بات چلی جائے تو پھر مایوسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز نہ تو یہ مان لائیں گے، نہ آپ پہ راضی ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کا معاملہ اپنے دل سے نکال دیں، مایوسی کو چھوڑیں، آپ مذہب کی، دین اسلام کی، شریعت کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اپنی رسالت کی جو نشر و اشاعت ہے وہ کریں۔ تو اپنا پیغام جو ہے اللہ کا پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچائے۔ یہ مت دیکھیں کہ یہودی کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس لیے آپ ان کو چھوڑیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ اے نبی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اصل ہدایت وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے؟ وہ تورات کا نازل ہونا، انجیل کا نازل ہونا۔ انبیاء تو آتے ہیں اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا جو پیغام پیچھے ہوتا ہے وہ ان کی کتابوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تورات کی صورت میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام انجیل کی صورت میں تھا، تو اس لیے ان پر جو
یہی تھا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے ہدایت دی ہے وہی ہدایت ہے۔ اس میں وہ سابقہ کتابیں بھی شامل ہے، اس میں قرآن پاک بھی شامل ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کی کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریفات کر دیں، ان کو بدل دیا، اس لیے وہ اللہ کا خالص کلام نہ رہا، ان کی اپنی خواہشات، اپنی مرضی وہ اس میں شامل ہو گئی، اس لیے ان کا جو اتھڈک ہونا تھا وہ مشکوک ہو گیا۔ تو اس لیے اب وہ تو نہیں، لیکن قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی کا ممکن نہیں ہے۔ تو اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اب قرآن کی صورت میں ہے۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم اس ہدایت کے بعد بھی احواءہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ بعد الذی جاءک من العلم، جو جب کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے علم آ چکا ہے، تو اگر اس کے باوجود آپ ان کی خواہشات پہ چلیں گے تو پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو یہ لفظ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، گو کہ اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ سبق ہے، یہ تعلیم ہے امت محمدیہ کے لیے کہ تم نے نہ تو اپنی کسی خواہش کی پیروی کرنی ہے، نہ کسی سابقہ جو امم ہیں ان کے جو بڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی خواہشات کی کرنی ہے، نہ ہی تم اپنے معاشرے میں جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، نہ ہی تم نے ان کی خواہشات کی، خواہش کا لفظ احواءہم خواہشات کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کی صحیح باتوں کی بات نہیں کی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اس کی تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعلیم دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے احواءہم کے ان کی خواہشات۔ اگر آپ کسی کی بھی خواہشات کی تکمیل کریں گے، ان پر عمل کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، تو پھر یہ بات اللہ کو قطعاً منظور نہیں ہے۔ تو علم آ جانے کے بعد بھی اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے لیے اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بدبخت قوم کے عزائم سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن، سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔